بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 12، لرستان میں قیام۔ تیمور کی خواہش تھی کہ شیرازی عارفوں کی صحبت میں مزید وقت گزارے اور ان کی صحبت سے خوب لطف اٹھائے، لیکن اسی وقت اطلاع موصول ہوئی کہ لرستان کے حاکم اتابک افراسیاب بن یوسف شاہ نے تیمور کے سپاہیوں کا راستہ روک کر خراج طلب کیا ہے، اور چونکہ انہوں نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے اس نے ان سب کو، جن کی تعداد 150 تھی، قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی تیمور نے ہر عارف کو 1000 دینار دے کر رخصت کر دیا اور فارس کی حکومت اپنے لڑکے میران شاہ کو سونپتے ہوئے تائید کی کہ وہ کسی پرانے فوجی افسر کو معزول نہ کرے۔ تیمور نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ پرانے عہدیداروں کو ان کے عہدوں پر قائم رہنے دے گا تو وہ اس کے وفادار رہیں گے، لیکن اگر وہ انہیں معزول کر دے گا تو چونکہ وہ مقامی لوگوں میں سے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ پھر تیمور نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو فارس میں ہی اپنے بیٹے کے لیے چھوڑا اور باقی 2 حصوں پر مبنی فوج کے ساتھ لرستان روانہ ہو گیا۔ لرستان جاتے ہوئے تیمور نے راستے میں مقامی لوگوں سے لرستان کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو انہوں نے اسے لرستان جانے سے منع کیا اور کہا کہ اتابک افراسیاب بن یوسف شاہ جہاں رہتا ہے وہ علاقہ پہاڑ کے پیچھے ہے اور ایسے علاقے پر مشتمل ہے جہاں بڑی سے بڑی فوج بھی جانے سے کتراتی ہے، اور جہاں داخل ہونے والی فوج کا مقدر تباہی اور بربادی ہی ٹھہرتا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس علاقے میں ایسی پہاڑیاں ہیں جن کی بلندی آسمان کو چھوتی ہیں، اور اتنی گہری کھائیاں ہیں کہ جن کی گہرائی کا اب تک کوئی درست اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ اس طرف جانے کے لیے ان مقامات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ تیمور کو یہ بھی بتایا گیا کہ لرستان کے مرد 7 فٹ تک قد کے مالک ہیں۔ جب وہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر لڑکنے لگتے ہیں۔ یہ مرد 150 برس سے زائد عمر پاتے ہیں اور ان کی عورتیں 80 برس کی عمر تک بچے جننے کے قابل ہوتی ہیں۔ لوگوں نے تیمور سے کہا، اے امیر المؤمنین، تم اپنے ان سپاہیوں کے خون سے چشم پوشی کر لو جو اتابک افراسیاب کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ خود کو لرستان کی سرزمین میں داخل کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو، بالخصوص پہاڑی کے پیچھے جانے والے راستے پر جانے کی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ لرستان جانے سے منع کرنے والوں نے تیمور سے یہ بھی کہا کہ اگر اتابک افراسیاب اپنے مرکز حسین آباد میں ٹھہرا رہے اور وہاں سے نہ نکلے تو اس پر ہاتھ ڈالنا قطعی ناممکن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے سپاہی پہاڑوں، دروں اور دریاؤں کو عبور کر کے حسین آباد تک نہ پہنچ پائیں گے۔ اس راستے میں کچھ مقامات پر گھنے جنگلوں کی وجہ سے اتنی تاریکی چھائی رہتی ہے کہ اگر ان سے گزرنا چاہو تو تمہیں راستے میں چراغ جلانے پڑ جائیں گے، ورنہ تم ہرگز وہاں سے نہ گزر سکو گے۔ لوگوں نے تیمور کو اور ابھی اسی طرح کی باتیں بتائیں اور اسے ماضی کی کئی حملہ آوروں کی مثالیں دے کر روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے اس سے کہا، سکندر جیسا عظیم فاتح بھی لرستان میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا، تو پھر تم کس طرح لرستان جانے اور وہاں اتابک افراسیاب کو شکست دینے کی خواہش لیے بیٹھے ہو؟ ان لوگوں میں سے کچھ مقامی پسماندہ لوگ تھے اور تاریخ سے اچھی طرح واقف نہ تھے۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ سکندر کو لرستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ اس طرف کا رخ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح تیمور کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اگر لرستان کا حاکم تیمور کے آدمیوں کو قتل نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اس جنگ کا ارادہ نہ کرتا۔ جب تیمور بین النہرین میں تھا تو اس نے لرستان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ان معلومات کے حصول کی وجہ یہ تھی کہ تیمور لرستان کے راستے فارس پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ لرستان کا راستہ اس قدر دشوار گزار ہے کہ وہاں سے گزرنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت تک کوئی فوج مغرب کی طرف سے لرستان میں داخل نہ ہوئی تھی، لیکن مشرق کی طرف سے وہاں داخل ہوا جا سکتا تھا، اور تیمور نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ مشرق کی طرف سے متعدد بار لرستان پر حملے ہو چکے تھے، اور وہاں کے مشہور شہر مال امیر کے علاوہ صدر مقام حسین آباد کو بھی کئی بار فتح کیا جا چکا تھا۔ تیمور موسم گرما کے وسط میں شیراز سے روانہ ہوا، اور اگر لرستان نہ جانا پڑتا تو سیدھا ماوراؤن نہر کی طرف نکل جاتا۔ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ تیمور نے ماوراؤن نہر سے روانہ ہوتے ہی جگہ جگہ کبوتر خانے بنوائے تاکہ اپنی مملکتوں کی صورتحال سے مسلسل باخبر رہ سکے۔ تیمور ان کبوتروں کے ذریعے
مسلسل اپنے بیٹے شیخ عمر سے رابطے میں تھا جو ماورون نہر میں انتظام سلطنت چلا رہا تھا۔ اگر لرستان کا واقعہ پیش نہ آتا تو تیمور شیخ عمر کو فارس کا سلطان بن کر اپنے چھوٹے بیٹے میران شاہ کو واپس ماورون نہر لے جاتا، مگر لرستان جانے کے باعث تیمور نے شیخ عمر کو بلانے سے اجتناب کیا۔ حسب دستور تیمور نے لرستان کے راستے میں بھی کبوتر خانے قائم کیے تاکہ وہ اپنی سلطنت کے مختلف ممالک کے ذریعے لرستان میں رابطہ قائم کر سکے۔ جب تیمور لرستان میں داخل ہوا تو اس کی فوج جنگی نظم و ضبط سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فوج کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں حفاظتی دستے تعینات تھی تاکہ اچانک حملے کا نشانہ نہ بن جائیں۔ یوں ہی آگے بڑھتے وہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایسے مقام پر پہنچ گئی جو انتہائی مشکل پہاڑی پر واقع تھا، وہاں سے انتہائی احتیاط کے بغیر نہیں گزرا جا سکتا۔ اس مقام پر ایک جھونپڑی اور ایک پنچکی کے سوا اور کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی پر کچھ بھیڑ بکریاں چرتی نظر آتیں۔ ان کے پاس ہی ایک لمبے قد اور چوڑے سینے والا بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی لمبی داڑھی تھی اور اس نے سر پر ایک بڑی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ بوڑھے آدمی نے اپنی ٹوپی کے گرد رومال باندھ رکھا تھا اور گویا اسے ایک پگڑی کی شکل دے رکھی تھی۔ تیمور نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے کو اس کے پاس لایا جائے۔ بوڑھا شخص اس کے سامنے آ کر درخت کی ٹہنی کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ عام طور پر تیمور کے سامنے آنے والے لوگ خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے، خاص طور پر اگر وہ جنگی لباس میں ہوتا، مگر بوڑھا ہرگز خوفزدہ نہ تھا اور اس نے انتہائی اکھڑ لہجے میں، جسے تیمور بمشکل سمجھ پایا، دریافت کیا کہ اسے کیا کام ہے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، یہ بتا اس آبادی کا نام کیا ہے؟ بوڑھا کہنے لگا، اس جگہ کا نام آسیاب ایزا ہے۔ اس پر تیمور نے پوچھا، میں نے سن رکھا ہے کہ ایزا دراصل مال امیر نامی شہر کا دوسرا نام ہے۔ بوڑھے نے پہاڑی کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ مال امیر اس طرف ہے اور وہاں کے رہنے والے بھی اسے ایزا کا نام ہی دیتے ہیں، مگر یہ جگہ آسیاب ایزا ہے۔ تیمور نے بوڑھے سے پوچھا، اے شخص تو کیا کام کرتا ہے؟ بوڑھے نے اسی لہجے میں جسے تیمور بہت مشکل سے سمجھ رہا تھا جواب دیتے ہوئے کہا، میں یہاں پنچکی چلاتا ہوں۔ تیمور نے پوچھا، کب سے پنچکی چلا رہے ہو؟ وہ بولا، تقریباً 50 برس سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس پر تیمور پوچھا، تمہاری عمر کیا ہوگی؟ وہ بولا، 120 سال۔ تیمور کو گمان گزرا کہ شاید اسے سننے میں غلطی لگی ہے، اس لیے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر بوڑھے نے دوبارہ جواب دیا کہ وہ زندگی کے 120 برس گزار چکا ہے۔ تیمور نے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا۔ جب بوڑھا اس کے بالکل قریب آ گیا تو تیمور نے اسے کہا کہ اپنا منہ کھول کر دکھاؤ تاکہ میں تمہارے دانت دیکھ سکوں۔ اس بات پر بوڑھا خفا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا میں تمہیں کوئی گھوڑا دکھائی دیتا ہوں کہ تم میرے دانت دیکھنا چاہتے ہو؟ تیمور نے تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا، دراصل میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ اس پر بوڑھے نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا اور تیمور یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اس کے سارے دانت موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے اور ایک بھی دانت نہ جھڑا تھا۔ تیمور نے بوڑھے سے دریافت کیا، اے شخص تو آخر کون سا پانی پیتا ہے کہ تیرے دانت اس قدر شفاف ہیں اور حتیٰ کہ 120 سال کی عمر میں تیرا ایک بھی دانت نہ جھڑا ہے؟ بوڑھے نے اپنے ہاتھ سے ایک ندی کے پانی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، میں ان پہاڑیوں سے بہہ کر آنے والا پانی پیتا ہوں۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، 50 برس پہلے جب تم اس پنچکی کے مالک نہ تھی تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ بوڑھے نے پہاڑوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں وہاں رہا کرتا تھا۔ جب ہمارے قبیلے اور براندنت نامی قبیلے کے درمیان جنگ چھڑی تو میں پہاڑ پر بسیرا قائم نہ کر سکا اور وہاں سے کوچ کر کے یہاں چلا آیا اور یہاں پنچکی کا کام کرنے لگا۔ تیمور نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ وہ بولا، میں قبیلہ راون سے ہوں۔ اس پر تیمور نے بوڑھے سے دریافت کیا، کیا تم آتابک افراسیاب کو جانتے ہو جو لرستان کا حاکم ہے؟ اس سوال پر بوڑھے کا چہرہ غصے اور نفرت کے آثار سے بھر گیا اور وہ کہنے لگا، ہاں میں اس اجنبی کو پہچانتا ہوں۔ پھر تیمور نے اس سے پوچھا، تم آتابک افراسیاب کو اجنبی قرار دیتے ہو کہ لرستان پر اپنے آباء و اجداد کے ساتھ 160 سال سے حکمرانی کر رہا ہے؟ بوڑھا کہنے لگا، افراسیاب لرستان کا رہنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس کے آباء و اجداد مقامی باشندے تھے، یہ لوگ دوسرے مقامات سے یہاں آئے تھے۔
وہ بوڑھا سچ کہہ رہا تھا کہ اتابک افراسیاب لورستان کا رہنے والا نہ تھا۔ تیمور کے لورستان میں داخل ہونے سے 160 سال قبل اتابک سلسلے کے پہلے شخص اتابک ابو طاہر نے خوزستان نامی ملک سے لورستان آ کر اپنی سلطنت کی بساط پھیلائی تھی۔ اس کے بعد ابو طاہر کا بیٹا اتابک حضر وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد اتابک تکلا نے حکمرانی قائم کی۔ جب تیمور نے لورستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو اتابک سلسلے کے 9 حکمران اس سرزمین پر حکمرانی کر چکے تھے، جن میں سے آخری یہی افراسیاب بن یوسف تھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا اور کہنے لگا، 160 سال قبل جب ابو طاہر لورستان آیا تو میرے باپ نے اسے دیکھا تھا، اور میرے باپ کے بقول وہ اس قدر کوتاہ قد تھا کہ اسے دیکھ کر گمان گزرتا تھا کہ گویا وہ کوئی بچہ ہے۔ افسوس کہ کچھ عرصے سے میرا باپ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، ورنہ میں اسے یہاں لاتا اور وہ تمہیں بتاتا کہ ابو طاہر کیسے لورستان کا حاکم بنا، پھر اس نے یہاں کیا کچھ کیا۔ تیمور نے پوچھا، کیا تمہارا باپ جس نے ابو طاہر کو دیکھا ابھی زندہ ہے؟ بوڑھے نے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہاں میں گردن ہلا دی۔ تیمور نے بھی حیرت سے دریافت کیا، اب تمہارے باپ کی عمر کتنی ہوگی؟ بوڑھے نے جواب دیا، 170 برس۔ تیمور نے پر اشتیاق لہجے میں کہا، پھر میں تمہارے باپ سے ضرور ملوں گا تاکہ ایسے شخص کی زیارت کر سکوں جو 170 برس کی عمر گزار چکا ہے۔ پھر تیمور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے چند سرداروں کے ساتھ بوڑھے کے باپ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بوڑھا آدمی انہیں ایک جھونپڑی میں لے گیا جہاں ایک عمر رسیدہ شخص دیوار سے ٹیک لگائے اور ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس شخص کے سر پر ٹوپی نہ تھی اور تیمور نے دیکھا کہ اس کے سارے بال گر چکے تھے، تاہم اس کی لمبی سفید داڑھی اب بھی خاصی گھنی تھی۔ بوڑھے نے اپنے باپ سے لورستانی زبان میں تیمور کا تعارف کروایا اور عمر رسیدہ شخص بولنے لگا۔ جب اس نے اپنے پوپلے منہ سے باتیں شروع کی تو تیمور سمجھ گیا کہ اس کی منہ میں دانت نہیں ہیں۔ تیمور نے اس کے بیٹے کے ذریعے سوال کیا، کیا تم نے ابو طاہر کو دیکھا تھا جب وہ لورستان میں پہلی بار داخل ہوا؟ عمر رسیدہ شخص کہنے لگا، ہاں میں نے اسے بھی دیکھا، پھر اس کے بیٹے حضرہ سب کو، اس کے پوتے تکلا کو، اس کی اگلی اولاد کو بھی، جب میں وہاں پہاڑ پر رہتا تھا۔ البتہ جب سے ہم یہاں آ بسے ہیں تو میں نے انہیں نہیں دیکھا اور مجھے پتہ نہیں کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، اے عمر رسیدہ شخص، خدا نے اب تک تمہیں کتنی عمر عطا کی ہے؟ 170 برس، بوڑھے نے جواب دیا۔ تیمور نے مزید کوڑتے ہوئے پوچھا، جب کہ تم تعلیم یافتہ نہیں اور تاریخ و تقویم کے بارے میں بھی نہیں جانتے تو اپنی عمر کا حساب کیسے لگاتے ہو؟ عمر رسیدہ شخص نے بوڑھے کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا، ہر سال جب پہاڑوں پر پہلی برف باری ہوتی تھی تو میں اپنے خنجر سے بلوط کے درخت پر ایک نشان لگا دیتا۔ جب میں پہاڑ چھوڑ کر یہاں آیا تو وہاں بلوط کے درخت کے تنے پر 120 نشان تھے۔ یہاں پہنچ کر میں نے ایک اور بلوط کے درخت پر جو سامنے والی پہاڑی پر واقع ہے 120 نشان لگا دیے تھے تاکہ اپنی عمر کا حساب کتاب نہ بھول جاؤں۔ اس کے بعد میں ہر سال پہلی برف باری پر ایک نیا نشان لگا دیتا۔ اب جب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تو میں نے یہ کام اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے۔ ہر سال پہلی برف باری پڑتے ہی وہ درخت کے تنے پر ایک نیا نشان لگا دیتا ہے۔ اگر تم اب جا کر درخت کا معائنہ کرو تو تمہیں درخت پر 170 نشان ملیں گے۔ تیمور نے بوڑھے سے دریافت کیا، اے شخص تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا مذہب خدا کا مذہب ہے۔ تیمور نے کہا، خدا کے کئی دین مانے جاتے ہیں، تم کس دین کے پیروکار ہو؟ بوڑھے نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، خدا کے کئی دین نہیں بلکہ ایک ہی دین ہے۔ تیمور نے اب اس 170 سالہ شخص سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں اب کوئی شوق باقی ہے؟ وہ بولا، نہیں میری کوئی آرزو باقی نہیں۔ تیمور نے پوچھا، موت سے خوف آتا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، اے جوان، موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے۔ تیمور نے کہا، اے بزرگ شخص، میں ایک مسافر ہوں اور میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ اگر میں رک سکتا تو ضرور ٹھہرتا اور تم سے کہتا کہ اس طویل زندگی کے تجربات و مشاہدات میرے لیے بیان کرو کہ تم وہ خوش قسمت انسان ہو جس کی آنکھوں نے دنیا میں 170 برس دیکھے ہیں۔ عمر رسیدہ شخص کہنے لگا، اے مسافر، تو اپنا وقت ضائع نہ کر، میری آنکھوں نے سوائے پہاڑوں، گھاٹیوں، درختوں اور بھیڑ بکریوں کی کچھ نہیں دیکھا۔
جب تیمور نے بوڑھے کی یہ بات سنی تو دل میں کہا شاید لمبی عمر پانے کا راز اسی میں ہے کہ انسان زیادہ تر چیزوں سے لا تعلق رہے۔ بہرحال 170 سالہ شخص سے رخصت ہو کر تیمور نے اس کے 120 سالہ بیٹے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام گیورادوند ہے۔ تیمور نے کہا میں حسین آباد جانا چاہتا ہوں، کیا تم رہنما کے طور پر ہمارے ساتھ چلو گے؟ گیو بولا اگر اس راستے سے جانا چاہو تو تمہیں اپنے گھوڑے چھوڑنا ہوں گی اور پیدل آگے بڑھنا ہوگا، تاہم ایک اور راستہ بھی ہے جو قدرے طویل ہے، اس راستے میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے راستے میں آنے والا دریا جسے دریائے سمیرہ کہتے ہیں، البتہ میں دریا کی کم گہرائی والے حصے سے واقف ہوں، تم اپنے سپاہیوں کو گھوڑوں سمیت وہاں سے گزار سکتے ہو۔ تیمور نے گیو سے پوچھا اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو حسین آباد پہنچنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ گیو بولا ایک تجربے کار گھڑ سوار 10 دن میں حسین آباد پہنچ سکتا ہے، لیکن چونکہ تمہارے پاس ایک بڑی فوج ہے اس لیے تمہیں وہاں پہنچنے میں 15 دن لگ جائیں گے۔ تیمور نے پوچھا تم جس راستے کی بات کر رہے ہو وہ کہاں سے گزرتا ہے؟ گیو نے ہاتھ سے جنوب مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حسین آباد وہاں واقع ہے، اگر تم پیدل سفر کرو تو 3 دن میں وہاں پہنچ جاؤ گے، لیکن گھوڑے بھی ساتھ لے جانا چاہو تو تمہیں دوسرے راستے سے جانا ہوگا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے مختلف اطراف کے درمیان دائرہ بناتے ہوئے کہا تمہارا راستہ ان علاقوں سے گزرتا ہے۔ تیمور سمجھ گیا کہ اسے حسین آباد گھوڑوں کے ذریعے پہنچنے کے لیے ایک طویل چکر کاٹنا پڑے گا۔ لورستان پہنچنے سے پہلے تیمور اس راستے کے بارے میں جانتا تھا، مگر اس کی طوالت کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ آیا اس راستے کو اپنائے یا مختصر راستے سے ہی سفر کرے۔ دونوں ہی صورتوں میں اسے آسیاب ایزا نامی جگہ پہنچنا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہیں پہنچ کر فیصلہ کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد تیمور کے بھیجے ہوئے ہراول دستے کے سپاہی واپس آ گئے اور بتایا کہ راستہ اتنا تنگ اور خطرناک ہے کہ وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں گزرا جا سکتا، کیونکہ راستے کی چوڑائی چند ہاتھ سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی کم ہو جاتی ہے کہ پیدل بھی گزرنا مشکل لگتا ہے۔ وہاں کے پتھر بھی ایسے شفاف ہیں کہ گھوڑوں کے پھسلنے کا واضح امکان ہے۔ تیمور جانتا تھا کہ ہراول دستے کی سپاہیوں کا نظریہ درست ہے، وہ لوگ تجربے کار تھے اور جو بات کر رہے تھے اس میں شک کی گنجائش نہ تھی۔ تیمور نے ہراول دستے کے سردار کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگ صبح تک اپنی جگہ ٹھہرے رہیں، تاہم پوری طرح ہوشیار رہیں تاکہ دشمن انہیں غفلت میں نہ آ لے، البتہ صبح کی روشنی ہوتے ہی واپس آ جائیں تاکہ دوسری سمت سے حسین آباد کی طرف فوج کی روانگی کے باعث عقب سے اس کی نگرانی کر سکیں۔ اگلے دن گیو نے اپنے باپ کی دیکھ بھال ایک شخص کو سونپی اور تیمور کے پاس آ کر کہنے لگا میں تمہارے ساتھ بطور رہنما چلنے کو تیار ہوں۔ تیمور کے دل میں 120 سالہ شخص کے بارے میں اعتماد بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی باتوں میں سچائی نظر آتی تھی اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ گیو کو بھی ایک گھوڑا دیا جائے، لیکن گیو اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا میری ٹانگیں ہی میرے گھوڑے ہیں، میں ان کے ذریعے تمہارے گھوڑوں سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہوں۔ گیو سچ کہتا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ سپاہیوں کے ساتھ پیدل ہی چلتا رہا اور اس نے کسی بھی مرحلے پر تھکن کا اظہار نہ کیا۔ جس راستے سے وہ لوگ چل رہے تھے وہ دوسرے پہاڑی راستوں ہی کی طرح گہری کھائیوں کے پاس سے گزرتا یا اچانک تیز ڈھلان میں بدل جاتا۔ وہ لوگ یوں ہی سفر کرتے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت اچانک دور سے عجیب طرح کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ تیمور نے گیو سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے جواب دیا یہ دریائے سمیرہ کی آبشار گرنے کی آواز ہے۔ رات کو وہ لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے آبشار کا فاصلہ بقول گیو کے نصف فرسخ سے زیادہ کا تھا، لیکن آبشار کی آواز اتنی شدت سے پہاڑوں میں گونج رہی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر آبشار گر رہی ہو۔ ان کے گھوڑے ڈرپوک نہیں تھے، کیونکہ میدان جنگ میں مختلف قسم کی آوازیں سننے کے عادی تھے، حتیٰ کہ بارود پھٹنے کی آواز سے بھی خوفزدہ نہ ہوتے تھے، لیکن پہاڑوں میں گونجی آبشار کی آواز نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ دراصل یہ آواز ان کے لیے بالکل اجنبی اور نئی تھی، اس لیے وہ رات گئے تک گھبراہٹ کا شکار رہے اور اپنا چارہ بھی نہ کھا سکے، البتہ کافی رات گزرنے کے بعد اس آواز سے مانوس ہو کر چارہ کھانے لگے۔ ماوراؤن نہر میں جیہون اور سیہون جیسے عظیم دریا موجود تھے، لیکن ان دریاؤں سے آبشاریں نہیں بنتی تھیں، بلکہ ان میں کشتی رانی کا کام لیا جاتا تھا۔
اس لیے آبشار گرنے کی آواز تیمور کے لیے بھی نئی تھی اور اسے اندازہ نہ تھا کہ پانی گرنے کی آواز اس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگلے روز وہ آگے بڑھے اور آبشار کے پاس پہنچ گئی۔ تیمور آبشار کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا تاکہ اس کا بہتر نظارہ کر سکے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی تیمور کو یوں محسوس ہوا کہ زمین آبشار کی وجہ سے لرز رہی ہے۔ گیو کو تیمور سے بات کرنے کے لیے چیخنا پڑ رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ابھی دریا کا پانی کم ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی گرنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ آس پاس کے پہاڑوں سے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں۔ اس نے آبشار کے کنارے موجود پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا اور تیمور نے دیکھا کہ ان پہاڑوں کے کچھ حصے ٹوٹے ہوئے تھے۔ گیو نے بتایا کہ دریا سے اور بھی آبشاریں نکلتی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی اس آبشار کے مقابلے کی نہیں۔ تیمور نے آبشاروں کی بلندی کا اندازہ لگایا تو وہ تقریباً 100 فٹ تھیں۔ آبشار دیکھنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے آئے کیونکہ اس مقام سے دریا عبور کرنا قطعی ناممکن تھا۔ گیو بدستور پیدل ہی ان کی رہنمائی کر رہا تھا یہاں تک کہ وہ دریائے سمیرا کی کم گہرائی والے علاقے میں پہنچ گئی۔ اس مقام سے دریا کی چوڑائی کافی زیادہ تھی جس کا اندازہ تیمور نے 1300 فٹ لگایا۔ تیمور کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں پانی کا بہاؤ کم ہے، پھر بھی اس نے احتیاط کا دامن نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے پوری فوج کو دریا میں اتارنے سے قبل کچھ سپاہیوں کو بطور آزمائش آگے بڑھنے کو کہا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کہیں آئین درمیان میں کوئی گڑھے تو نہیں ہیں۔ تیمور کو علم تھا کہ ان کے یہاں دریائے جیہون میں گہرائی کے مقام پر بھی بہت سے گڑھے ہیں۔ جب کوئی دیکھنے والا دریا کی گہرائی دیکھتا تو سمجھتا کہ وہاں سے بآسانی گزرا جا سکتا ہے، مگر عین دریا کے وسط میں وہ گہرے گڑھوں میں جا گرتا اور وہیں ڈوب جاتا۔ مگر دریائے سمیرا میں اس وقت ایسا کوئی گڑھا نہ تھا اور تیمور کے گھڑ سوار سپاہی بغیر کسی خطرے کے وہاں سے گزر گئے اور بقول گیو انہوں نے لورستان کا سب سے بڑا دریا عبور کر لیا تھا۔ دریا عبور کرنے کے بعد تیمور نے ایک بار پھر ہراول دستے کو آگے روانہ کر دیا۔ اگرچہ گیو نے بتایا تھا کہ ان کے راستے میں ابھی ایک اور دریا تھا، مگر تیمور نے اپنے ہراول دستے کو ہدایت کی کہ وہ ندیوں اور نالوں پر نظر رکھیں تاکہ فوج کو کسی بھی صورت پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیمور جانتا تھا کہ دریا عموماً سردیوں کے موسم میں خشک ہو جاتے ہیں۔ گیو جھوٹ نہ بولتا تھا مگر اس سے بھی غلطی ہونا ممکن تھی اور تیمور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پانی دستیاب نہ ہو سکے۔ ایک روز ہراول دستے کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تیمور نے گیو سے دریافت کیا، کیا آگے کوئی ناقابل عبور پہاڑی موجود ہے؟ گیو کہنے لگا، آگے ایک پہاڑی جنگل ہے جو بلوط کے درختوں سے بھرا ہے۔ اس جنگل کی چڑھائی چڑھنے اور پھر دوسری طرف اترنے کے لیے تمہارے آدمیوں کو گھوڑوں سے نیچے اتر کر انہیں کھینچتے ہوئے چلنا ہوگا۔ وہ لوگ جس جنگل میں پہنچے تھے وہ استر آباد، مازندران اور گیلان کے جنگلات سے زیادہ تاریک تھا۔ اس میں بلوط کے درختوں کے سوا کوئی درخت نظر نہ آتا تھا۔ گیو نے تیمور کو چند درخت دکھائی اور بتایا کہ یہ درخت 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے گھوڑوں کی لگامیں تھامی اور آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھنے لگے۔ ان کے اوپر بلوط کے درخت سایہ فگن تھے۔ چونکہ پہاڑی راستے پر مٹی پڑی تھی اس لیے وہ پھسلن زدہ نہ تھا۔ راستے میں بعض موقعوں پر جنگلی ریچھ دکھائی دیے مگر وہ تیزی سے جنگل میں بھاگ جاتی۔ زمین پر ایسے کوئی آثار نہ تھے جن سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی کارواں وغیرہ گزرا ہوگا، اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ وہ لوگ اس راستے سے گزرنے والے پہلے مسافر تھے۔ گیو نے تیمور کو بتایا کہ جنگل سے گزرے بغیر ان لوگوں کا حسین آباد پہنچنا ناممکن تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جنگل سے آگے پہاڑی سے نیچے اترنا اس پر چڑھنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ وہ لوگ دوپہر کے وقت پہاڑی کے عین اوپر پہنچ گئے اور اس کے بعد اترائی کا سفر شروع ہو گیا۔ جنگل سے ڈھکے پہاڑ کی ڈھلان اس قدر تیز تھی کہ تیمور نے اندازہ لگایا اگر انہوں نے گھوڑوں کو رسی باندھ کر مضبوطی سے نہ پکڑا تو وہ نیچے گر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر تمام گھوڑوں کی کاٹھیاں رسیوں سے مضبوط باندھنے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں کو درخت کے تنے تھام کر آہستہ آہستہ گھوڑوں کو نیچے اترنے میں مدد دینا پڑی۔ پہاڑی کے نیچے ایک ندی جاری تھی اور وہ لوگ پہاڑ سے اترتے ہوئے اسے دیکھ سکتے تھے۔ اوپر بلندی پر پانی میسر نہ تھا اور گھوڑوں کو پیاس کی شدت تڑپانے لگی تھی، مگر وہ لوگ نیچے پہنچنے تک انہیں پانی پلانے سے قاصر تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو تیمور کی فوج کے نصف گھڑ سوار اب بھی پہاڑی کے اوپر موجود تھے،
مگر خوش قسمتی سے پورا چاند روشن تھا، جس کی روشنی میں اس درختوں سے ڈھکے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا ممکن ہو گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے بے حد احتیاط سے کام لیا، پھر بھی تقریباً 50 گھوڑے پہاڑ سے نیچے جا گرے اور یا تو مارے گئے یا تو پسلیاں ٹوٹنے سے بیکار ہو گئی۔ اس کے علاوہ 100 کے قریب سپاہی زخمی ہو گئے، تاہم ان میں سے کوئی بھی مارا نہیں گیا۔ جب تیمور پہاڑی سے نیچے اترا تو آسمان پر موجود ستاروں سے ظاہر تھا کہ نصف رات گزر گئی تھی۔ اگرچہ تیمور بری طرح تھک چکا تھا، مگر اس نے سونا گوارا نہ کیا اور فوجی چھاؤنی کے قیام اور نظم و ضبط قائم کرنے کی نگرانی کرتا رہا۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو نماز پڑھنے اور گیو سے کچھ دیر گفتگو کے بعد تیمور آرام کی غرض سے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ گیو نے بتایا کہ اس مقام سے حسین آباد تک ایک دن سے زیادہ فاصلہ باقی نہیں ہے، مگر اس کے لیے انہیں کچھ اس طرح سفر کرنا چاہیے کہ وہ اگلی صبح حسین آباد پہنچ جائیں۔ اس بات کا یقین کرنے کے بعد کہ ان کی خیمہ گاہ مکمل طور پر محفوظ ہے، تیمور سونے کے لیے چلا گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ بگل کی آواز نے اسے جگا دیا۔ اپنے معمول کے مطابق تیمور جنگی لباس میں ہی سویا ہوا تھا۔ اٹھنے کے بعد وہ خیمے سے باہر نکلا اور دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ ہراول دستے کی جانب سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ایک پیدل سپاہیوں پر مشتمل فوج ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور لگتا ہے کہ وہ حسین آباد سے ہی آ رہے ہیں۔ تیمور نے گیو سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں یہ کس کی فوج ہو سکتی ہے؟ گیو کہنے لگا، اتابک افراسیاب کے سوا یہاں کسی کے پاس فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیمور نے پوچھا، اتابک افراسیاب کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں؟ گیو نے جواب دیتے ہوئے کہا، آسیاب ایزا میں ہر کسی نے تمہاری فوج دیکھی تھی اور انہیں محسوس ہو گیا ہوگا کہ تم حسین آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہو، اور جب تم نے اپنی سمت تبدیل کی تو انہوں نے جان لیا کہ تم کسی اور سمت سے حسین آباد جانا چاہتے ہو۔ چونکہ آسیاب ایزا اور حسین آباد کے درمیان کسی فوج کے لیے تیسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اتابک افراسیاب تمہارے ارادوں سے باخبر ہو گیا اور اس نے تمہاری فوج کا راستہ روک لیا ہے۔ تیمور نے پوچھا، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس کی فوج میں سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ گیو نے کہا، میں ایک عرصے سے اتابک لوگوں سے رابطے میں نہیں اور نہ ہی مجھے ان کے بارے میں درست معلومات میسر ہیں، تاہم اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو قبیلہ برانتند کے تمام باشندوں کو اپنی فوج میں شامل کر سکتا ہے، مگر وہ سب پیدل ہیں اور ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں۔ گیو کا کہنا بالکل درست تھا۔ پہاڑوں کے پیچھے تیمور کی آمد کی خبر اتابک افراسیاب تک آسیاب ایزا کے لوگوں کے ذریعے ہی پہنچی تھی۔ چونکہ وہ مقامی حالات اور محل وقوع سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے جان لیا تھا کہ تیمور کس سمت سے حسین آباد پہنچے گا۔ مگر لورستان کے حاکم نے ایک بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ وہ اپنے محفوظ پہاڑی علاقے سے نکل کر ہموار مقام پر تیمور کے مقابلے میں آ گیا تھا، اور وہ بھی پیادے کے ساتھ۔ جس جگہ تیمور نے اپنی چھاؤنی قائم کی تھی وہ دامن کوہ میں پانی کے نزدیک ایک وسیع اور ہموار جگہ تھی۔ تیمور اس ہموار جگہ میں جس سمت سے چاہتا اپنے سپاہیوں کو پھیلا سکتا۔ اگر اتابک افراسیاب خود چل کر تیمور کے مقابلے پر نہ آتا تو تیمور اس پہاڑی علاقے میں گھڑ سواروں کو صحیح طور پر استعمال نہ کر سکتا تھا۔ درحقیقت لورستان کا حاکم بقول فردوسی اپنے پیروں پر چل کر اپنے مقتل کا اللہم اجعل فی قلبی نورا